يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال الله تعالى في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ اس کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، دین اسلام کی ایک عظیم دولت ہمیں دی اور ہمیں ہر قسم کی شرک و بت پرستی سے محفوظ رکھا۔ اس پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعدہ درد و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرات، محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ محبت دل کی ایک کیفیت ہے۔ اگر محبت میں صداقت ہو، سچائی ہو، تو پھر اس میں احترام، اتباع، پیروی اور پائیداری کا عنصر پایا جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی بیمار اور پریشان حال ماں سے محبت کرتا ہے، اس کی ماں بیمار ہے، پریشان ہے، اس کی ماں دواؤں اور خدمت کی محتاج ہے، اور وہ آدمی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی ماں کی ضروریات کو نظر انداز کر رہا ہے، اپنی ماں کی دواؤں کا انتظام نہیں کر رہا، اپنی ماں کی خدمت نہیں کر رہا، محض دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا ایسا شخص اپنی محبت میں سچا ہو سکتا ہے؟ اس کا دعویٰ درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ محبت محبوب کے تقاضے سے مشروط ہے۔ آدمی جس انسان سے یا جس سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس محبت کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، ان ڈیمانڈز کو پورا کر رہا ہے تو وہ محبت میں سچا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اگر وہ محبت کے تقاضے اور ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے، اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ ہمیں بھی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس کے جو سچے تقاضے ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ آج کے جمعے میں محبت رسول اور اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ جہاں تک بات ہے محبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ مومن
ایک مسلمان، ایک مومن اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول سے کرتا ہے. ایک مومن کی محبت اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی سے سچی ہے اور سب سے زیادہ ہے تو وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا رب کریم نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ مومن، مسلمان مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جائے. یعنی ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے، اولاد سے بھی زیادہ اور کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو پائے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے وہ بتانے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں. صرف ایک حدیث بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی آخرت کی کتنی فکر تھی، اپنی امت کی آخرت کی بھلائی کا کتنا خیال تھا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کو دنیا میں ایک موقع دیا گیا، ایک چانس دیا گیا. اللہ نے ایک موقع دیا، ایک دعا دی کہ جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی، گارنٹیڈ. سارے انبیاء نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے اس موقع اور اس چانس کو بچا رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی. صحابہ نے پوچھا جو امتی آپ کے قیامت کے روز آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان کے وضو کے آثار کے جو چمک ہوگی اس کے ذریعے سے اپنی امت کو پہچانوں گا. تو اللہ کے رسول بے انتہا محبت کرتے تھے، ہمارے بارے میں بے انتہا فکر مند تھے. ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. اور جو شخص نبی سے محبت نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ کہ نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجیے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت، تمہارے مال، تمہارے گھر، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب آنے کا انتظار کرو. اس آیت میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ماں باپ، بیٹے، بھائی بہن، عام طور پر انسان کو فطری طور پہ ان سے لگاؤ ہوتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے. اور اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ماں باپ، بیٹے، بھائی سے محبت کرنا، مال سے محبت کرنا غلط ہے. بس اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ماں باپ، بھائی، بیٹے، اولاد، زمین جائیداد سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس سے زیادہ ہمارے پاس. اگر ہم اپنے مال، جائیداد، رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کو زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تو ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو نبی کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونا، سب سے زیادہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے. اور اللہ کے بعد جس ذات سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنا ہے
وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے رسول سے کیسے محبت کرتے تھے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو گے تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور محبت کس قدر تھی، غزوہ احد کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے۔ کفار جب کچھ صحابہ چلے گئے، کفار اللہ کے رسول کے قریب آ گئے، 12 صحابی اللہ کے رسول کے کہنے پر شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے، ڈیفنس کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ بچے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے پیچھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے جھانک رہے ہیں مشرکوں کو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جھانکیے مت، میں آپ کے سینے کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کا دفاع کروں گا، آپ جھانکتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کی تیریں آپ کو آ کر لگ جائیں۔ یہ محبت تھی کہ اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز، ایک اشارے پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ محبت اسے کہتے ہیں، سچی محبت۔ سچی محبت وہی ہوتی ہے جس میں محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ صرف ہم چلائیں، دعویٰ کریں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چند اہم تقاضے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم کی جائے۔ سب سے پہلی چیز نبی کا احترام، نبی کی تعظیم کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے آپ کی تعظیم کی، آپ کا احترام کیا۔ آپ کے سامنے صحابہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگو، اے مومنو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، صحابہ اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض دفعہ کسی سے کوئی بات کرتے تو سننے والے کو اتنا سلو بات کرتے کہ سننے والے کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کیا بول رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود مکہ والوں کے سفیر بن کر آئے تھے، وہ واپس گئے تو انہوں نے بیان کیا، صحابہ کی تعظیم کا حال بیان کیا کفار سے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں، لیکن جیسا احترام، جیسی تعظیم محمد کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، دنیا کے کسی بادشاہ کا کوئی درباری، کوئی رعایا اس طرح تعظیم نہیں کرتا ہے۔ نبی کی ایک اشارے، ایک حکم کے لیے تیار رہتے ہیں کہ نبی کوئی حکم دے دیں اور ہم دوڑ پڑیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور اس قدر احترام کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ گھور کر دیکھتے بھی نہیں۔ تو صحابہ نے اپنی زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم بڑے بہترین انداز میں کیا۔ اب ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی سچی تصدیق کریں، آپ کی احادیث کی تصدیق کریں۔ جو احادیث صحیح سند سے ثابت ہو جائیں کہ یہ حدیث صحیح ہیں، ان کو ہم مان لیں، اس کی تعویل نہ کریں، چاہے وہ حدیث ہمارے عمل کے خلاف ہو، ہمارے مسلک کے خلاف ہو، ہمارے خود کے خلاف ہو، ہماری ذات اور نفس کے خلاف ہو۔ نبی کی تعظیم اور نبی کا احترام یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو ہمیں اس کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر دینا ہے، ہمیں چوں چرا نہیں کرنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث صحیح ثابت ہو، اس کے سامنے ہم خاموش ہو جائیں، گرچہ ہم
40 سال سے 50 سال سے کوئی ایسا عمل کرتے آ رہے ہیں جس کے تعلق سے ہم غلط تھے، ہم غلط راہ پہ تھے، غلط پلیٹ فارم پہ تھے، اگر صحیح حدیث صحیح سند سے ثابت ہو گئی تو ہمارا مسئلہ وہی ہونا چاہیے جو حدیث بتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ اور جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، اس کو دھیان سے سنا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ نبی کا احترام اور نبی کی تعظیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و مال کی قربانی دینا۔ سب سے پہلے تو یہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور اس کے بعد اگر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اپنے جان اور مال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحابہ کی پوری زندگیاں انہی واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ جب جب نبی نے کہا کہ فلاں جگہ مال کی ضرورت ہے، صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جان کی ضرورت ہے، صحابہ نے سب کچھ لٹا۔ ابھی غزوہ احد کا واقعہ میں نے بتایا کہ 12 صحابی لگاتار شہید ہوئے اللہ کے رسول کا دفاع کرتے۔ اللہ کے رسول پکارتے کہ کون میرا دفاع کرے گا، ہر صحابی کہتا کہ میں آپ کا دفاع کروں گا۔ لوگوں کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں رہتی تھی، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں رہتی تھی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں رہتی تھی۔ ہجرت کے واقعات، ہجرت کے بعد کتنے صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ مکہ والوں نے ان کی اولادوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے شیرخوار بچے کو روک لیا مکہ میں، کہا تم اکیلے چلے جاؤ۔ وہ صحابی اکیلے چلے گئے، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سب کو قربان کر دیا صرف نبی کی محبت کے لیے۔ تو ہمارے سامنے بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ آئے کہ اپنی جان اپنی مال قربان کرنے کی نوبت آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے جان اور مال کو قربان کرنا چاہیے اگر ہم سچے محبت کرنے والے ہیں تو، نبی سے سچے محبت کرنے والے ہیں تو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا اور ایک اہم تقاضا اطاعت رسول، اتباع رسول، نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی، یہ سب سے اہم تقاضا ہے۔ شاعر کہتا ہے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ جس سے انسان کو سچی محبت ہوتی ہے وہ اس کا ہر کہا مانتا ہے، ہر بات مانتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو اور جن چیزوں سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون آپ کا انکار کرتا؟ کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو نبی کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آج فنڈا نکل گیا کہ ہم صرف قرآن پر عمل کر کے کامیاب ہو جائیں گے، صرف قرآن پر عمل کر کے کامیاب ہو جائیں گے، سنت کی احادیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر حدیث سے ہم مدد نہیں لیں گے تو وضو کیسے بنائیں گے، نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ بہت ساری چیزیں جن کا قرآن میں صرف ذکر ہے، تفصیل نہیں ہے، وہ مسائل ہم کیسے حل کریں گے بنا حدیث کے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، صحیح معنوں میں صرف دعویٰ نہیں۔ چوتھی چیز، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس قدر کی، کوئی حکم آتا صحابہ فوراً راضی ہو جاتے۔ صرف ایک مثال آپ دیکھ لیجئے کہ شراب کی حرمت کا حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ شراب اب سے حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے فوراً شراب کی دیگوں کو
اڈیل دیا. مدینہ کی گلیاں نالیاں شراب سے بھر گئی. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو حکم آیا ہے, اگلے ہفتے سے جمعہ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ, ہمارے ہاں جیسے کسی سے کہا جائے نماز پڑھنا, انشاءاللہ میں جمعہ سے پڑھوں گا. وہ جمعہ کبھی نہیں آتا. تو صحابہ فوراً عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا شراب حرام ہے, فوراً ڈال دیا. یہ اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے. محبت حقیقی یہی ہوتی ہے, اطاعت حقیقی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کوئی چیز, کوئی عمل ہمارا غلط تھا, کوئی حکم نہیں معلوم تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معلوم ہوا, قرآن کی کوئی آیت معلوم ہوئی, فوراً ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ابھی نہیں کہ اس پہ ہم اس کی تعویل ڈھونڈیں, یہ تو ہمارے خلاف ہے تو بہت ہارڈ پڑ جائے گا, کچھ آسان کسی اور علماء اور مفتی سے سوال کر. نہیں, فوراً اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اگر وہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے پہلے جاننا ہے, سنت کو جاننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. سب سے پہلے خود جاننا ہے. ہمارا بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود معلومات نہیں ہے. ہم سنتوں کو نہیں جانتے, ہم دین کی باتوں کو نہیں جانتے, ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بارہا محفلیں, مجلسیں سیرت کی, قرآن کے درس کی, دیگر عقیدے کے دروس کی محفلیں مسجد قائم ہوتی ہیں. ہر محلے میں, ہر علاقے کی مسجد میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ 10-15 لوگ. ہم جانتے بھی نہیں, جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو سیرت نبی کی سنتوں کو سب سے پہلے ہم جانیں, اس پر عمل کریں اور اس کے بعد دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا اور کسی کو بتائے گا اور کوئی اس پر عمل کرے گا تو بتانے والوں کو بھی عمل کرنے والے کا ثواب ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کے بارے میں پڑھیں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. جس ذات پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس ذات پر ہم کون ہیں درود نہ بھیجیں. جمعہ کے دن خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی درود بھیجنے کی, اور عام دنوں میں بھی درود کے فضائل بیان کیے کہ جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس کو 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف, 10 درجات بلند ہوں گے. درود بھیجنے کے لیے یا درود پڑھنے کے لیے کسی محفل کے قیام کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ایک محفل قائم ہوگی تب ہم درود پڑھیں گے. ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں, اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں, ہم دھیرے سے پڑھتے رہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, پورا درود ابراہیمی پڑھ دیں. چھوٹا عمل ہے, بڑی نیکی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان زندگی بھر پیارے نبی پر درود بھیجے, ہر سانس کے بدلے درود بھیجے, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم ہیں کہ نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں, ہم صحیح معنوں میں درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجتے. صحیح معنوں میں نہیں. ایک دور چل گیا ہے, موبائل ہے, اسٹیٹس لگانا ہے. سب لوگ جمعرات کی شام میں مغرب بعد اسٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ فریضہ اپنا ادا ہو گیا. اپنی زبان سے کہنا ہے اور جہاں بھی موقع ملے کہتے رہنا ہے. صبح و شام بھی اس کی فضیلت آئی ہے, اور عام حالات میں جمعہ کو خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن میں مجھ پر درود بھیجو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا سیرت نبی سے آگاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان جائیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت کریں. جب ہم سیرت کو جانیں گے تو دوسروں کو بتائیں گے تو دوسرا بھی سمجھے گا. ملک میں اتنے سارے غیر مسلم, ہم نے کتنے لوگوں کو سمجھایا نبی کی سیرت کو. آئے دن اعتراضات ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے, ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر. لیکن کتنے لوگ ہیں, 100 میں 2 بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر کبھی سامنے سے مقابلہ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح طور سے دفاع کر سکے, کیونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح علم ہے ہی نہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم ہے ہی نہیں.
تو دفاع کس چیز کا کرے گا؟ بس وہ چیخے گا، چلائے گا کہ ناموس رسالت پر آواز اٹھی تو ہم چھوڑیں گے نہیں، بس یہی بول سکتے ہیں ہم، اس کے آگے نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمیں سیرت رسول سے آگاہی نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، سیرت کو سمجھیں۔ اسی طرح حضرات ایک آخری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، دین اسلام، ہم اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، یہ محبت جو ہوتی ہے دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک نبی کی ذات سے محبت ہوتی ہے، نبی کی شخصیت سے، اور ایک ہوتی ہے نبی کے مشن سے محبت۔ ذات کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ نبی کا عمامہ کیسا تھا، نبی پگڑی کیسی باندھتے تھے، سرما کیسے لگاتے تھے، نبی کے بال کہاں تک تھے، کیسے تھے، ٹھیک، اچھی بات ہے۔ ذات سے محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ نبی کے لائے ہوئے مشن سے محبت نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی ذات سے محبت ابو لہب اور ابو طالب کو بھی تھی، چچا ابو لہب اور ابو طالب کو بھی محبت تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس لونڈی نے آ کر نبی چچا ابو لہب کو خوشخبری دی کہ آپ کو بھتیجا ہوا، اس لونڈی کو نبی کی ولادت کی خوشی میں چچا ابو لہب نے آزاد کر دیا، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم نے مجھے محمد کی ولادت کی خوشخبری دی۔ تو پتہ کیا چلا، نبی کی پیدائش پر ان کو خوشی ہوئی، نبی کی ذات سے ان کو محبت تھی۔ چچا ابو طالب، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، چچا ابو طالب نے کہا جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ نبی کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں لائے، نبی کی لائے ہوئے شریعت پر ایمان نہیں لائے۔ ابو لہب بھی نبی کی ذات سے محبت تھی، نبی کے لائے ہوئے مشن پر ایمان نہیں لائے، نبی کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں لائے۔ تو نبی کی ذات سے بڑھ کر نبی کے لائے ہوئے مشن، دعوت، دین، توحید سے ہمیں محبت ہونا چاہیے۔ اگر نبی کے لائے ہوئے مشن، دین، توحید سے ہمیں محبت ہے تو محبت سچی ہے، اگر نبی کے لائے ہوئے مشن سے محبت نہیں تو محبت سچی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہو، مظلوم ہو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ قرض دار ان کی قرض کی ادائیگی کروا دے، ہمیں جو لوگ بے روزگار ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے، ہمیں جو لوگ کسی امتحان کی تیاری کرے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے امتحان میں کامیاب کروا دے۔ دنیا میں بہت سے خطوں میں عذاب، زلزلے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر آسانیاں فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔